السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، آج تھائی لینڈ کی ایک مسجد کی میں آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ تھائی لینڈ کی اور ہماری مسجدوں میں جو صاف صفائی ہے، میں آپ کو خاص طور پہ وہ چیز دکھانے والا ہوں۔ تو ہم پوری مسجد دیکھیں گے، مسجد کے بیت الخلاء دیکھیں گے اور اچھی طرح سے ہم کو پتہ چلے گا ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے اب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھے، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں، باہر نکلنے کی 5 سنتیں ہیں۔ سیدھا پیر مسجد میں رکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، درود شریف پڑھنا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اعتکاف کی نیت، یہ 5 سنتیں ہمیشہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھو، یہ جو پردہ لگا ہوا ہے یہ مستورات کے لیے ہے، اور تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، فلیپینس میں، کوریا میں، چائنا میں، تقریباً ملکوں کے اندر یہ سسٹم آپ کو ملے گا۔ ہر مسجد میں مستورات کے لیے ایک علیحدہ نظم ہوتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر ہمارے ساتھ مستورات سفر میں ہیں یا ہم لوگ بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کہیں پر بھی ہے، یہ چیز وہاں کے مالز میں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو مستورات کا جو الگ سے حصہ ہوتا ہے، مردوں کو ٹینشن نہیں رہتا ہے، اور مستورات کو بھی اگر کسی قسم کی حاجت یا ضرورت پیش آئے تو ماشاءاللہ بڑا اطمینان رہتا ہے۔ مستورات بھی اپنی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام سے، اطمینان سے اپنی نماز وقت پر ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ سسٹم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سارے ملکوں کے اندر۔ اب ہم باہر نکلتے ہیں مسجد کے، پھر وہی 5 سنتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور سیدھے پیر میں ہم چپل یا جوتا پہنیں گے۔ آئیے اب ہم بیت الخلاء کو دیکھتے ہیں۔ بیت الخلاء کو باہر سے دیکھ کے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کتنا خوبصورت اور بہترین ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، مستورات کا الگ سے بنا ہوا ہے۔ مردوں کے بیت الخلاء میں اب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم صاف صفائی چیک کریں گے۔ واہ واہ واہ، کیا صاف صفائی ہے! یہ اس بیت الخلاء کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے 5 اسٹار ہوٹل کا یہ بیت الخلاء ہے۔ دیکھو لائٹ اس کے اندر کیسی ڈھنگ کی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو پہلے تو لائٹ کے ہی واندے ہیں، کسی یہاں پہ لائٹ ہے نہیں ہے، ہاتھ سے وہ لگانا پڑتا، نکالنا پڑتا۔ اور اب دیکھو یہ بیت الخلاء ویسٹرن اسٹائل میں ہے، صابن بھی وہاں پہ اندر رکھا ہوا ہے، سامنے بکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ شاور بھی ہے، اس سے بھی استعمال کرنا ہے، کر سکتے۔ بازو میں ہی ایک چھوٹا سا ڈسٹ بین بھی ہے۔ پورے دیکھیے آپ، ایک بھی دھبا نہیں ہے، نہ گٹکے کا، نہ پان کا، نہ تمباکو کا، نہ پچکاری کا، نہ ایک بھی سگریٹ کا ٹکڑا بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ کیا ہے یہ بھی ایک ملک ہے، وہاں پہ بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ اور ہماری مسجدوں کا حال دیکھو تو پچکاریاں مار مار کے اب کو باہر نکلے تو یہ ہینڈ واش بھی ہے، واش بیسن بھی ہے، اس کے اوپر بھی صابن رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو پورے سڑا دیے ہوئے ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے تمباکو مار مار کے، وہاں پہ گٹکے کھا کھا کے اس کے دروازے نہیں سڑائے ہوں گے تو پوری مسجدوں کے دروازے سڑا دیے ہوئے ہیں، اینٹ کے ٹکڑوں سے پورا بھر دیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا مفتی تھا جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اینٹ کے ٹکڑے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے بول کے، کون تھا کیا معلوم۔ اور یہ انڈیا میں ہی دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہ اینٹ کے ٹکڑوں والا مسئلہ، نہیں ملے گا تو اچھی خاصی اینٹیں پھوڑ پھوڑ کے لوگ ساتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اور علم عطا فرمائے، شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو یہ بھی مسجد ہے، یہ ماشاءاللہ دیکھو، یہ دالان دیکھو، بیٹھنے کے لیے کتنے خوبصورت یہاں پہ ان لوگوں نے ٹیبل رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے۔ بیٹھیے آرام سے، سگریٹ پی لیجئے، اور اس کے بعد میں ٹکڑے اگر آپ کو ڈالنا ہے، یہ آپ کے لیے ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں آپ اپنے سگریٹ کے ٹکڑے ڈالیے۔ اللہ ہم تمام کو بھی ایسے ہی صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔